الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. یہ مقصد میری پیدائش سے شروع ہو کر میرے اس دنیا سے جانے تک ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. لیکن اس کے لیے ذریعہ میرا وجود ہے، میرا جسم ہے، جو جتنا بہتر ہوگا، جتنا سلامتی اور عافیت میں ہوگا، وہ اتنے ہی اچھے طریقے سے اپنے اس مقصد کو ادا کر سکے گا. جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب دنیا کے حالات اور مشکل اور تکلیف اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگ نظروں کے سامنے آتے ہیں تو یہ حدیث اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. جس شخص کا دن ایسا گزرے کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان اور سکون کے ساتھ ہے، ڈر نہیں ہے، اسے خوف نہیں ہے، اس کے جسم کی حالت بالکل درست ہے، عافیت میں ہے اس کا پورا جسم، کوئی بیماری، کوئی اس کو تکلیف نہیں ہے، اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے جس دن اس نے زندہ رہنا ہے، آج کا دن. یہ آدمی وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے. امن و امان، جسمانی عافیت اور کھانا، یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. عموماً ہم کھانا پینا، کمانا، اس نعمت کو ذرا زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صحت ہاتھ سے نکل گئی، پھر سب چیزیں اپنی صحت پر خرچ کرنا پڑتی ہیں، اور آخر میں آج کل حالات دنیا کے، ہمارے شہر کے، ہم آپس میں جس طریقے سے تکلیف و پریشانی سے گزر رہے ہیں، تو جس کے پاس سرمایہ جتنا زیادہ ہے وہ اتنا ہی پریشان ہے، اس کو اتنے ہی اپنے آگے پیچھے گاڑ رکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے نعمت میں کون ہے؟ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی ہیں. اس میں آپ کا وجود، آپ کا جسم بڑا اہمیت کا حامل ہے. اسلام نے اس جسم کی، اس وجود کی حفاظت کی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ آپ اور میں اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں. اس کی حفاظت کے لیے جو شرعی قوانین ہیں اور جو ہماری دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کا اگر کوئی بغور مطالعہ کرنا چاہے تو وقت تو تفصیلی ہے، لیکن مختصراً اتنا ہے کہ اگر دنیا کے قوانین کو آپ نے جاننا ہے تو دنیا میں ہوتا ہوا کھیل آپ دیکھ لیجئے.
کہ ان قوانین کی حیثیت کیا ہے، وہ چاہے غزہ ہو، وہ چاہے شام ہو، وہ چاہے عراق ہو، وہ چاہے افغانستان ہو، وہ چاہے کشمیر ہو، وہ چاہے آپ کے دوسرے ممالک ہیں مسلمانوں کے، یا جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں قوانین انسانیت کے حقوق وہ سارے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے انسانیت کے حقوق حقیقی معنی میں سمجھنے، کیونکہ حقوق وہی بتائے گا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، میرا خالق مجھے زیادہ جانتا ہے، میرا پروردگار مجھے زیادہ جانتا ہے۔ جو حقوق اس نے میرے اور آپ کے وجود کی حفاظت کے لیے بیان فرمائے ہیں وہ ایسے اٹل قوانین ہیں کہ ان کو چھوڑا جائے گا انسان پھنس جائے گا، خود بھی اور دوسرے کو۔ پہلی چیز اپنے اس وجود کے حوالے سے، شرعی قوانین کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ آپ کے وجود، آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے شریعت نے خودکشی کو بھی حرام کیا ہے، بلکہ اتنی سخت وعید ہے کہ اگر ایک انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 چیزیں آپ نے ذکر فرمائی کہ اگر زہر پی کر اپنے آپ کو مارتا ہے، اگر کسی پہاڑی سے اپنے آپ کو گرا کر نیچے اوپر اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کے قتل کرتا ہے اپنے آپ کو، یا کوئی لوہے اور نوکدار چیز، چھری، تلوار وغیرہ سے اپنے آپ کو مارتا ہے، تینوں چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا قیامت بلکہ جہنم میں اس کا عذاب ہی ہوگا اس شخص کا کہ وہی تکلیف اور وہی اذیت جہنم کے اندر وہ اپنے آپ کو دے رہا ہوگا۔ اگر اس نے لوہے سے، کسی نوکیلی چیز سے اپنے آپ کو مارا ہے تو یہ گھونپتا رہے گا اپنے اندر، وہ زہر پیتا رہے گا اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کے اندر اونچائی سے نیچے پھینکتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم، یہ وجود میرا اور آپ کا ذاتی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہ اعضاء میرے حق میں بھی اور میرے خلاف بھی بولیں گے، جو قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس وجود کو میں نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جنت یا جہنم، وہاں روح اور جسم کا ملاپ ایک آخری انداز کا ہوگا، وہاں پہ پھر جو بھی ملے گا وہ اللہ کی طرف سے یا رحمت یا عذاب، وہ ایک آخری درجے کا ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ خودکشی بھی حرام ہے، بلکہ آپ جب قرآن مجید کی سایت سے گزرتے ہیں بار بار پڑھتے ہوئے، وہ تمہارے لیے اللہ نے خون کو بھی حرام کیا ہے، سور کو بھی حرام کیا ہے، مردہ جانور کو بھی حرام کیا ہے، یہ سارے، اور وہ جانور بھی جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به للغیر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ قرآن مجید کی تعبیر تھوڑی سی سمجھیے گا۔ جو شخص مجبور ہو جائے، اب کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے اور میرے لیے حرام کیوں؟ کیونکہ پہلا سوال یہ ہے، یہ جانور کیوں حرام ہے؟ یہ جانور اس لیے حرام ہے، ویسے ایک جانور اگر میں اس کو، جو حلال جانور تھا، شرعی طریقے سے ذبح کرتا تو وہ میرے لیے حلال تھا، لیکن وہ اپنی موت آپ مر گیا، ایک بکرا اپنی موت آپ مر گیا، اب میرے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ میرے وجود کے لیے نقصان دہ ہے، میرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ میرا پروردگار جانتا ہے۔ اب یہ ہے، اس کا نقصان اتنا نہیں ہے کہ میں کھاؤں گا اور مر جاؤں گا، نقصان دہ ہے، وہ سلو پوائزن ہے، لیکن اگر کبھی کیفیت ایسی بن جائے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھایا تو مر جاؤں گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب مجبور ہو جائے تو غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، وہ نہ اس کا مشتہی ہو، چاہ کر خوب پیٹ بھر کے کھائے، اور نہ بلا وجہ کھا رہا ہو، مجبوری میں جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن کی تعبیر یہ ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسروق تابعی ہیں، تقریباً جمہور علماء اس بات کے قائل ہے مسئلہ اختلافی، لیکن جمہور علماء اس بات کے قائل ہے کہ اگر بندہ مر رہا ہے بھوک سے، اور اس کو پتا ہے کہ اگر یہ مردار جانور حرام چیز میں نے نہیں کھائی تو میں مر جاؤں گا، اور اس نے نہیں کھائی، یہ مر گیا، تو یہ گناہ گار ہے، اس کے لیے کھانا واجب تھا، اپنے آپ کو زندہ رکھنا۔ یہ ایک طرح کی خودکشی کے زمرے میں بعض علماء نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، کھا لیا، نہیں کھائے۔ مرنے کی اگر کیفیت ہو، مرنے کی کیفیت میں اب آپ کو اس کھانے کی اجازت مل گئی، یہ شریعت کے وہ مقاصد تھے، شریعت کے وہ نظائر تھے کہ آپ کو اور مجھے ہر موقع پر کھانے پینے کے اعتبار سے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، بھائی زندہ بھی رہنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لیکن اتنا بھی نہ کھانا اور اتنا بھی نہ پینا کہ تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ بن جائے۔ جتنی ضرورت ہے، جتنی صحت ہے، جتنی طلب ہے، جتنا اپنے آپ کو سکون کے ساتھ رکھ سکتے ہو اتنا کھاؤ اور پیو، اور کھانا پینا بھی لازمی ہے۔ یہ کھانا پینا ایک درجے میں ذکر کیا جاتا ہے جی مباح کے زمرے میں جائز ہے،
لیکن شریعت میں کوئی چیز مباح نہیں ہوتی علی الاطلاق. یہ مباح بھی ایسا مباح ہے کہ عند ضرورہ یہ وجوب کے درجے میں بھی جاتا ہے اور عند ضرورہ حرام کے درجے میں بھی چلا جاتا ہے. کھانا پینا بھی اپنے اپنے مراتب سے حکم رکھتا ہے. المہم یہ ہے کہ آگے بڑھیے. جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مجھے اپنے وجود کی حفاظت کے لیے شریعت نے اور بہت سارے طریقے بتائے. بھائی بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جانا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیوں جی؟ جانا ضروری ہے، مجبوری ہے. وہ کوئی شوقیہ جگہ نہیں ہے، پسندیدہ جگہ نہیں ہے. جانا مجبوری ہے، لیکن وہ جگہ ہے خطرناک. وہاں موذی جانور بھی ہوتے ہیں، وہاں دوسری مخلوقات بھی ہوتی ہیں جو انسان کو تنگ کر سکتی ہیں، اس کو پریشان کر سکتی ہیں، جس سے تکلیف اس کے جسم پر آئے گی. یہ دعا پڑھ کے جانا، اللہ حفاظت کرے گا. پھر کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاؤ جہاں پر تمہیں راستے میں آپ ٹریول کر رہے ہیں، کسی جگہ پر رکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کسی اور جگہ پر آپ گئے ہیں. من نزل منزلا اذا اراد احدكم ان ينزل منزلا. تم میں سے کوئی شخص کہیں رکنا چاہتا ہے راستے میں، سفر میں. اب کہاں کوئی چیز اس کو آ کے، کون سا جانور آ کے تکلیف دے جائے، مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھ لینی ہے. اس کو اللہ کے حکم سے، اب حفاظت کرنے والا اللہ ہے. یہ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ کتنے موقعوں پر میری غیبی حفاظت ہوتی ہے جس کا بعض اوقات مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور بہت سے ایسے اوقات ہوں گے جن کا مجھے پتہ بھی نہیں چلا آج تک کہ میری حفاظت ہو بھی گئی، میں کسی تکلیف سے بچ بھی گیا، میں کسی نقصان سے بچ بھی گیا جس کا مجھے پتہ بھی نہیں چلا. وہ تو حفاظت کرنے والا پروردگار ہے. تو یہ جانور تمہیں کوئی بھی وہاں موذی چیز تمہیں اس دعا پڑھنے کے بعد تکلیف نہیں پہنچائے گی. یہ تمہیں ایک عافیت اور سلامتی اس جگہ پر نصیب ہو جائے گی. شریعت بھری پڑی ہے آپ کے وجود کی حفاظت کے لیے، شریعت بھری پڑی ہے. بلکہ آپ کے اپنے لیے کیا، آپ کو شریعت نے یہ تک کہا ہے کسی اور کو تکلیف نہیں دینا. دیکھو بھائی، کسی اور کو تم مار نہیں سکتے، وہ کوئی اور کوئی بھی ہو سوائے ایک حربی کافر کے. ایک دشمن کافر ہے جو تم سے لڑنے کے لیے آ گیا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر، حالانکہ یہودی تھے، ان کی اگر آپ تاریخ، آپ کے ہاں سیرت کے دروس بھی چل رہے ہیں یا بلکہ خطبات میں ذکر بھی ہو رہی ہے، ان کی تاریخ آپ سن بھی رہے ہیں اور معلوم بھی ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے مسلمانوں کو بنو نذیر، بنو قریظہ، انہوں نے تکلیف دینے کے لیے بلکہ پورا بنو غطفان اور سارا کا سارا عرب اکٹھا کرنے والے احزاب کے موقع پر یہی قریظہ والے تھے، خیبر کی طرف سے بنو نذیر والے تھے. ان کے لیے بھی اب ان سے جنگ ہے. ان سے ساتھ بھی جب محاصرہ کیا ہے تو اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو فرمایا کہ دیکھو میدان میں اترنے کے بعد بھی ایک دفعہ پھر بات پہنچا دینا. مقصد مارنا نہیں ہے، مقصد قتل کرنا نہیں ہے، مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اگر کسی ایک نے بھی وہاں پر تمہاری بات کو سن کے، سمجھ کے، مان لیا، کلمہ پڑھ دیا، یہ تمہارے لیے سرخ بہترین قسم کے اونٹوں سے لاکھ درجے بہتر ہوگا کہ وہ بندہ تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ گیا. کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے ہدایت پر بندہ آنا چاہیے. وہ صحابہ کا واقعہ اسامہ بن زید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلطی سے ایک بندے کو مار دیا. گزر رہے تھے، چرواہا تھا، انہوں نے دیکھا مسلمان جا رہے ہیں، اس نے سلام کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. اس نے سلام کیا، انہوں نے کہا سلام ہمیں دیکھ کر رہا ہے، جھوٹا سلام ہے، ہم سے بچنے کے لیے. مار دیا اس کو. ایک جنگ میں اسامہ بن زید کا جو واقعہ ہے، وہ تو جنگ میں جب دشمن کے اوپر سوار ہو چکے تھے، اس کو قتل کرنے کے لیے پوری طرح سے حاوی ہو چکے تھے، تلوار سونپ چکے تھے، اس نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے. وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جو سفر میں انہوں نے ایک بندے کو مارا تھا. اسامہ بن زید نے جب اس بندے کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تلوار اس کے اندر گھونپ دی، مار دیا اس کو، اور پھر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے؟ یہ آدمی کل قیامت کے دن جب یہ کلمہ لے کر آئے گا تو تم اپنی جان کیسے بخشواؤ گے؟ تم اپنے آپ کو چھڑواؤ گے کیسے؟ کیونکہ مقصد مارنا نہیں تھا، مقصد تو یہی تھا کہ بندہ کلمہ پڑھ کے اللہ کی عبادت کرے. یہ ایک واحد کافر ہے جس کو مارنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، واحد انسان ہے. اس کے علاوہ آپ کے ہاں رہنے والا کوئی بھی کافر ہے، ذمہ ہے، آپ کے ہاں رہنے والا کوئی معاہد ہے، آپ کے ہاں کوئی آج کل کی جو نظام ہے ہمارے سسٹم میں، کوئی ویزا لے کر آیا ہے، کوئی بزنس کے لیے آیا ہے، عمل لے کر آیا ہے، کسی بھی ذریعے سے اس کے ساتھ کوئی ہمارا معاہدہ ہے ملک کا، مسلمانوں کا. اب اگر اس کو کوئی شخص مارتا ہے، سنن داؤد کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی معاہد کو، جس کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، اگر کسی مسلمان نے اس کافر کو مار دیا بغیر حق کے، حق کی بات آگے آ رہی ہے، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ مسلمان ہے لیکن مارا اس نے کافر کو ہے، لیکن دھوکے سے مارا ہے، یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا.
اور مومن کو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قتل کر دے، ایک مسلمان کو بغیر حق کے، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ایک مومن کو کوئی شخص جان بوجھ کے اگر قتل کر دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کا غضب ہے اس پر، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. 5 وعیدیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں اس آدمی کے لیے بیان فرمائی ہیں جو ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، قتل کے ارادے سے. کوئی اجازت شریعت میں نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے سوائے ایک کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ گیا ہے اسلحہ لے کر، آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں. اس دفاع میں اگر آپ نے اس کو مار دیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مجھ سے آتا ہے کچھ چھیننے کے لیے، کیا میں اس کو دے دوں؟ نہیں دو. فرمایا لڑائی ہوگی وہ کر لو. اس شخص نے کہا کہ میں اسے قتل کر سکتا ہوں. فرمایا قتل کرو، وہ جہنم میں جائے گا. اور کہا کہ اگر وہ پلٹ کے مجھے مار گیا، اس کا کوئی بار مجھ پر چل گیا، فرمایا تم جنت میں جاؤ گے. اور اس کے لیے ایک نہیں کہیے کہ حدیث من قتل دون مالی، من قتل دون عرضی، من قتل دون نفسی فهو شہید. جو اپنے مال، اپنی عزت، اپنی جان کے دفاع میں مارا گیا، دفاع کرتے وہ شہید ہے. یہ ایک کنڈیشن ہے جس میں بندے کو مارنے کی اجازت ہے اگلے کو. اس کے علاوہ کوئی آپ کے سر پر گن رکھے اور یہ کہے کہ تم نے فلاں کو قتل کرنا ہے، کوئی مجھے مجبور کرے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، نہیں تو تمہاری جان بخشی اس میں ہے کہ تم اس کو مار دو. اب یہ اس کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا، یہ تو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بندہ اس کو کیا کرے گا. لیکن مسئلہ اگر شرعی عدالت میں آئے گا کہ اس بندے نے مجبور ہو کر اس کو مار دیا کیونکہ مجبوری یہ تھی، بعض علماء کے نزدیک یہ قابل قبول مجبوری نہیں ہے. بھائی تم نے اپنی جان کو اس بندے کی جان پر فوقیت دی کیسے؟ وہ کیسے تم سے بہتر ہو گیا کہ تم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو مار دیا؟ بعض علماء اجازت کے بھی قائل ہیں کہ مار دے تو دیت ہے، یہ جان بوجھ کر قتل نہیں ہے، مسائل اپنے، لیکن کہنے سے اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ شریعت نے لعان کا مسئلہ ذکر کیا ہے. وہ مسئلے سے آپ میں سے جو احباب واقف ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کسی انسان کی عزت اور غیرت پر بات بنائے، اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. قتل کر دے غصے میں آ کر اجازت نہیں ہے. اس کو شریعت نے الگ سے ایک طریقہ دیا ہے کہ لعان کر لو، میاں بیوی آپس میں 4-5 مرتبہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں اور ایک دوسرے کو جھٹلائیں، ایک دوسرے کے الزامات کی تردید کریں، اور زندگی بھر ان دونوں کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں رہے گا. قتل کی اجازت نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ کوئی شخص اگر کسی کو کوئی زخم لگا دیتا ہے، ناحق کوئی زخم لگا دیتا ہے، کوئی ہاتھ پر لگا دیا، تو ہمارے ہاں احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں کتاب الدیات ہے، کتاب الحدود ہے، کتاب دیات کفارات، دیتیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ سمجھتے ہیں دیت پورے انسان کو قتل کرنے کی ہوتی ہے، کوئی اگر کسی کی انگلی کاٹ دیتا ہے اس انگلی کی بھی دیت ہے. کوئی کسی کے زخم لگاتا ہے اور وہ زخم اس کی ہڈی تک پہنچتا ہے، گوشت کو کاٹ کے چیر کر، اس کی دیت الگ ہے. کوئی اگر کسی کو زخم اس طریقے سے لگاتا ہے کہ وہ زخم آ کے اس بندے کی گوشت تک پہنچتا ہے، ہڈی تک نہیں گیا، صرف گوشت نظر آ رہا ہے، اس کی دیت الگ ہے. کسی نے کسی کو مارا اور زخم اس طرح کا لگا، صرف کھال چری ہے اور اندر گوشت نظر آ رہا ہے، گوشت پر اثر نہیں ہوا، اس کی بھی دیت ہے، وہ الگ ہے. کسی کا دانت توڑ دیا، اس کی دیت الگ ہے. کسی کی آنکھ پھوڑ دی، اس کی دیت الگ ہے. کان کاٹ دیا، اس کی دیت دینی ضرور ہے، اجازت نہیں ہے شریعت میں، کیونکہ ان چیزوں کا قصاص نہیں ہو سکتا، بدلہ نہیں ہو سکتا. بدلے میں کوئی جتنی تکلیف دی گئی اتنی تکلیف بدلے میں دی نہیں جائے گی. ہاں بدلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، وہ جیسے بھی کیا ہو، اس کو بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے اگر اس کے مقتول کے ورثاء مطالبہ کریں کہ ہمیں حق چاہیے. اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، شریعت کے نظام سمجھ میں آ رہا ہے، تو آخر میں 2 باتیں اور سمجھ لیجیے جو میں نے شروع میں بات کی تھی، جہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، کہ ہم پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے. ہمارے اس وجود کو شریعت نے پورا اہتمام کیا، اس کی سلامتی کا، اس کی عافیت کا، اور آپ کو اور مجھے رکھنا بھی چاہیے. یعنی کئی ایک صورتیں جو قرآن مجید کی میں نے سورہ نساء کی آیت پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس آیت سے کئی مسائل کا علماء نے استدلال کیا ہے. جو علماء سگریٹ کے حرام ہونے کے قائل ہیں، اسی آیت کی بنیاد پر ہے کہ جو بھی چیز انسان کے جسم کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، جو بھی چیز فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اور اس کا نقصان واضح ہے اور اس کے بنیادوں میں کوئی خلل ہے، کوئی بنیادوں میں کوئی ایسی چیز شامل ہے جو انسان کے لیے سراسر نقصان دہ، وہ انسان کے لیے اس کو کھانا پینا یا استعمال کرنا جس نوعیت کی بھی ہوگی حرام ہے.
ولا کیونکہ یہ چیز تمہارے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے، اپنے آپ کو تم نے قتل نہیں کرنا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی خطرے میں مت ڈالنا، اپنی جان کو کسی خطرے میں مت ڈالنا. اس پہ بھی علماء نے عجیب عجیب مسائل ذکر کیے. جو مذاق میں ہم کبھی پکنک پر جاتے ہیں، کبھی پانی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ڈبونے کا مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی شخص اچانک، کیونکہ سانس کبھی انسان کا رکا ہوا ہوتا ہے، اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں کسی نے کسی کو ڈبکی دے دی، مذاق میں ہماری تو تفریح ہو گئی، بعض اوقات وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تفریح میں. اور اس کے اوپر بھی بعض علماء اس چیز کا قائل ہے کہ اس کے اوپر بھی حد نافذ ہونی چاہیے، اس کا بھی قصاص ہونا چاہیے. یہ صرف میں مسئلے ڈسکس کر رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیا درست ہے کیا نہیں. میں بتانے کی کوشش صرف آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ شریعت کے قوانین کے اندر آپ کے اور میرے وجود کی حفاظت کتنی ہے. حتیٰ کہ اگر عبادت فرض کے علاوہ نوافل عبادات ہیں اور وہ ایک حد سے بڑھ رہی ہیں جس میں میرے جسم کو وجود کو تکلیف ہو رہی ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کو کم کر دو. بعض اوقات اگر میری تکلیف نارمل تکلیف سے بڑھ کر ہے، نارمل تکلیف سے میری تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو شریعت کہتی ہے فرض عبادت بھی کم ہو جائے گی. سفر میں آپ کی نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، روزے چھوڑنے کی آپ کو اجازت مل جاتی ہے. حضر میں خواتین جن کے ولادت کا معاملہ ہے، دودھ پلانے کا معاملہ ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہی، ان کی جسم کو، ان کی جان کو نقصان ہے، بچے کے لیے نقصان دہ ہے. ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے روزہ چھوڑ دیں، بعد میں قضا کریں. شریعت عبادت کم، حالانکہ ہم پیدا ہوئے عبادت کرنے کے لیے، لیکن جب میرے وجود کو نقصان پہنچانا شروع ہوتے، شریعت عبادت کو کم کر دیتی ہے. سیدنا ابو درداء، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات میں دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا. ایک دن گھر پر آئے، ام درداء تھی، ابو درداء نہیں تھے. پوچھا کیا حال ہے والے، انہوں نے کہا وہ تو آدمی دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہے، اس کو کوئی دنیا کی پرواہی نہیں ہے، اپنی عبادت، اپنا روزہ، اپنے معاملات میں، نفلی عبادات میں. کھانا تیار ہوا، ابو درداء آئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. انہوں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم ساتھ رہو گے. روزے سے تھے، روزہ ان کا ختم کرا، نفلی روزہ تھا. رات ہوئی تو سونے کے لیے لیٹے. سلمان فارسی سیدنا ابو درداء اپنے قیام کے لیے چلے گئے، فرمایا ابھی قیام کا وقت نہیں، ابھی سو جا. دونوں سو گئے. پھر رات کے آخری پہر میں اٹھے، انہوں نے بھی ان کو اٹھایا اور فرمایا نماز پڑھو. رات ضائع نہیں ہوئی. اور پھر تاریخی جملے فرمایا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا فآت کل ذی حق حقہ. بھئی یہ یاد رکھنا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، سب سے پہلا حق وہی ہے. تمہارے اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے. ہر حق والے کو اس کا حق ضرور دینا، ہر حق والے کو اس کا حق دینا ہے. یہاں نفلی عبادت اگر آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے حد سے زیادہ، تو آپ کو کم کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. جب ان 3 لوگوں کے بارے میں سنا کہ نہ نماز، ساری رات جاگتے رہیں گے، ساری زندگی نفلی روزے رکھیں گے، شادی نہیں کریں گے، فرمایا سب کام میں نے کیے بھی ہیں، کرتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی، شادیاں بھی کی ہیں، رات کو نوافل پڑھتا بھی ہوں، سو بھی جاتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے. جو اس طریقے سے ہٹ کر لائے گا، من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ میرے طریقے سے آیا پیش نہیں ہوگا اللہ کے سامنے. حالانکہ مقصد کیا تھا؟ مقصد اللہ کی عبادت تھا کہ آپ اپنے آپ کو تھکا دیں، مار دیں. بس ایک ہے جہاد، جہاں اپنے آپ کو مارنے کا شریعت نے چانس سے 50-50 قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين. بھئی شہادت ہوگی، یہ اللہ فاتح بنا کر واپس لے آئے گا. وہ ایک موقع ہے کہ جہاں جان اپنی پیش کر دینی اللہ کی راہ میں، اس کی عظمت بھی بہت ہے، اور وہ بھی دین کے دفاع میں ہے، وہ بھی عبادت کے، اس کا بھی اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے کہ لوگ چین اور سکون کے ساتھ، جو مسلمان حکومت میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ چین اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اور اللہ کا دین پہنچے، اللہ کے دین کی ترویج ہو. مقصد اللہ کا دین ہے، مقصد اس دین کی حفاظت ہے. اب جو ہمارے غزہ کے بھائی، جو مسلمان، جو 1.5 سال سے جس اذیت میں تھے، اطلاع آئی کہ جی معاہدہ ہو گیا، حفاظت میں آ گئے. ہم اپنے تبصرے، ہمارے مختلف لوگوں کے نا مختلف تبصرے ہوتے ہیں، مختلف ذہنیت ہوتی ہے، مختلف تربیت ہوتی ہے، اس حساب سے تھوڑی خبر کا حصہ میں دیا جاتا ہے. اس حساب سے ہم ایک تعلیم، ایک خبر کو لے کر اپنی تعلیم، اپنی تربیت کے حساب سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور بس اس پہ اٹل ہو جاتے ہیں. یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، جس میں کون قصوروار تھا، کون غلط تھا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، فلاں ایسا، عرب یوں، فلسطینی یوں، حماس یوں، یا اس نے یہ ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. وہ جس نے جو کیا وہ کل اللہ کے سامنے یقیناً جواب دے. جس نے مسلمانوں کے ساتھ غدر کیا، دھوکہ کیا،
مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو جس اذیت و تکلیف کے اندر اس 1.5 سال سے گزرنا پڑا، ان کے پورا کا پورا شہر غزہ اس وقت نام و نشان اس کا زمین سے غائب ہو چکا ہے، وجود نہیں ہے، بس وہ ایک زمین خالی کھنڈر کھڑا ہوا. جس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ میں نے ایک جان کے بارے میں، ایک نفس کے بارے میں، ایک انسان کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے کہا ہے، لو ان اہل السماء واہل الارض لاشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. اگر یہ سارے آسمان والے اور سارے زمین والے مل کر ایک مومن کے خون میں شریک ہوں، اس کو قتل کرنے میں، سب کے سب مل کر ایک مومن کو قتل کرنے میں شریک ہوں، اللہ ان سب کے سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا. یہ ایک مومن کو اگر قتل کرے، یہ غزہ کی جو تاریخ 1.5 سالہ کیا، یہ جو 1917 سے چلی آ رہی ہے فلسطین کی تاریخ، کسی ایک کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ میں اور آپ للہ فی اللہ ایک تو خدا بننا چھوڑ دیں، کسی کے اوپر فیصلے کرنا چھوڑ دیں، اپنی تربیت یا اپنا مزاج اپنی سوچ کے حساب سے فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا، ان تبصروں سے باہر آئے. اور یہ یاد رکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو میں بات کر رہا ہوں میری بات نوٹ ہو رہی ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے ثابت کرنا پڑے گا. ہوائی تجزیہ وہ بات نہیں ہے، کل بارگاہ الہی میں پیشی ہے، اور اللہ کے بندوں کے خون کا معاملہ ہے، ہلکا معاملہ نہیں ہے. دوسری چیز سمجھیے گا کہ جو بھی ہوا وقتی معاہدے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے، مسلمانوں کی سچویشن کے حساب سے کمزوری کے اندر یہ فیصلے کرنا کوئی غلط نہیں ہے. اس سے کچھ دیر کا چین سکھ کا سانس ان مسلمانوں کو مل گیا، اللہ ان کی مزید مدد فرمائے، اللہ ان کو فتح یاب کرے. اور ان کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے جو ہم نے دعائیں کی، اللہ نے ان دعاؤں کو انشاءاللہ امید ہے یہ سنا ہے، اللہ نے ان کی مدد کی ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی حفاظت اس انداز میں شریعت نے کی کہ عبادات بھی بعض اوقات رخصت دے دی جاتی ہے، چھوڑ دی جاتی ہے، حالانکہ ہم پیدا ہوئے ہیں ہم اللہ کی عبادت کے لیے. تو یہ شریعت کے جو دور اندیشی ہے، جو شریعت کی سوچ ہے، اس کے حساب سے جب چلا جاتا ہے تو ہی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے. جذبات سے، نعروں سے، بھڑکیلی باتوں سے، جوش اور ولولے سے جو بھی فیصلے اور باتیں کی جاتی ہیں، اس سے کچھ فائدے اٹھانے والے فائدے اٹھا جاتے ہیں، باقی عوام پستی رہ جاتی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کوئی شخص اگر کسی ایک انسان کی زندگی بچاتا ہے تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا. جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے ایک انسان کو بچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نزدیک انسانی جان کی قدر و قیمت ہے، آپ کسی بھی انسان کو ماریں گے نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسی دکھ درد سے بہت سے لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. کوئی پریشان ہے، کسی کو علاج کی ضرورت ہے، کسی کو آپریشن کے پیسے چاہیے، کسی کو دواؤں کے پیسے چاہیے، کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. آپ کے اندر کا ایک احساس جاگتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس بندے کا خیال کروں، کیونکہ بندہ اس وقت اس کا جسم جو ہے، اس کا وجود جو ہے وہ مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے. اور یہ شریعت کا مقصد ہے کہ آپ مدد کیجیے. لیکن ایک بات میرے پورے خطبے کو سامنے رکھ کر یہ ایک آخری بات کہ یہ جتنی شریعت نے اہتمام کے ساتھ بات کی ہے، قوانین ذکر کیے ہیں، مسائل بتائے ہیں، چیزیں میں نے ذکر کی، یہ سب دنیا میں ہے. اور دنیا کی زندگی بالآخر اینڈ ہونی ہے، فانی ہے، ختم ہونا ہے، میں نے چلے جانا ہے. اصل زندگی قیامت کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. شریعت نے دنیا کو اتنا جب فوکس کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی آخرت کی زندگی کو شریعت نے اجاگر کیا ہے. جب کسی مجبور کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، تعاون کریں، کسی بھی انسان کو آپ دیکھیں اس کے دکھ درد میں کھڑے ہوں، یا اپنے آپ کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا کھانا پینا پہننا سنوار کے رکھنا، صاف ستھرا کر کے رکھنا، تو یہ بس دنیا کی زندگی تک ہے. اور یہ مقصود ہے، لیکن دنیا کی زندگی تک ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. مصیبت اس وقت آتی ہے جب ہم دنیا کی زندگی کو اتنی فوقیت دے دیتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور آخرت
خیر ہی خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے. وہاں جتنا یہ جسم سلامتی میں ہو، جتنا یہ جسم عافیت میں ہو کہ آپ کے اوپر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے میدان میں سایہ کرتی ہوئے آئیں، آپ کو اللہ کے عرش کا قیامت کے میدان میں سایہ ملے، آپ کوشش کریں کہ آپ کا بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہو، آپ کی یہ کوشش ہو کہ میں پہل کر کے آگے پہنچ کے سنت پر عمل کر کے اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی سے حوض کوثر پر پانی پیوں اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں جہاں نزلا من غفور رحیم. وہاں اصل سلامتی ہے، وہاں اصل عافیت ہے، وہاں اصل ٹینشن فری زندگی ہے. اور وہ اصل زندگی ہے وہ اپنے لیے بھی سوچیں، وہ دوسروں کے لیے بھی سوچیں. کسی کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں جو اس ٹریک سے اس کو ہٹا رہا ہے جو جنت میں جانے والا ہے، اس کو تنبیہ کریں. کوئی گناہ کر رہا ہے، اس راستے سے غافل ہو رہا ہے، اس کو لے کر آئے اپنے ساتھ. یہ کوشش کریں کہ جس طرح ہم دنیا میں ہم گھر والے، خاندان والے سب صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی شخص جنت میں جانے سے پیچھے نہ رہ جائے. ورنہ جنت تو ہے ہی جنت، لیکن وہاں کوئی دل میں کوئی ملال تو نہیں ہوگا، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے، کوئی تکلیف والی بات تو نہیں ہے، لیکن کوئی پیچھے رہ گیا جنت میں آنے سے تو بہرحال ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے. اللہ ہم سب کے لیے عافیت اور سلامتی دنیا کی بھی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم سب کو کامیاب فرما دے.